السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی بچوں کے لیے اور عربی سیکھنے کی جنہوں نے ابتدا کی ہے، یہ سبق بھی انہی کے لیے ہے۔ عربی میں کوئی لفظ جو لکھا جاتا ہے، خاص طور سے جو اسم ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اور وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، تو عربی میں کوئی بھی لفظ آپ لکھیں تو عام طور پہ وہ دو حالتوں میں لکھا جاتا ہے، جیسے البیت، آپ دیکھیں غور کریں، البیت، بیتن، یہ دو حالتیں ہیں کوئی بھی لفظ۔ المدرسۃ، مدرستن، جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے السیارۃ، السیارۃ اور سیارتن، آپ یہ چیز دیکھیں، یعنی بعض کبھی اسم پر الف لام آتا ہے، یہ جو الف لام ہے یہ الف لام آتا ہے کسی لفظ کے ساتھ، اور کبھی نہیں آتا۔ یہاں پہ الف لام ہے، یہاں پر دیکھیے الف لام نہیں ہے، اسی طرح الف لام ہے، الف لام نہیں ہے، الف لام، الف لام نہیں ہے۔ تو ان دو حالتوں میں کوئی بھی لفظ لکھا جاتا ہے۔ قاموس کی کوئی کتاب اٹھا لیں آپ، یا کوئی بھی کتاب عربی کی اٹھا لیں، ابتدائی اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، تو یا تو اسم اگر ہے، کلمہ اسم ہے، اسم ہم نے بتایا کہ کسی چیز کا نام، کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، جگہ کا نام، ندی کا نام، اور جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، تو اس کو ان دو حالتوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایک چیز تو آپ یہ سمجھیں، الف لام کے ساتھ اور کبھی الف لام کے بغیر لکھا جاتا ہے، ایک چیز یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اسم جب لکھا جاتا ہے تو عام طور پہ اس پہ پیش رہتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پیش ہے، کیا رہتا ہے؟ پیش رہتا ہے، یہ پیش ہے، پیش رہتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے پیش ہے، لیکن یہاں پہ تنوین ہے۔ ایک فرق یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آتی ہے، جب الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام ہے تو تنوین نہیں آتی ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں السیارۃ، تنوین نہیں ہے، تنوین دو پیش کو کہتے ہیں یا دو زبر دو زیر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح المدرسۃ، دیکھیے تنوین نہیں ہے، مدرستن، یہاں پہ تنوین ہے۔ تو جب الف لام ہوگا تو اس پہ ایک پیش آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، اور جب الف لام نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں عام طور پہ اسموں پر دو پیش آئے گا، یعنی تنوین آئے گی۔ ایک چیز تو یہ نمبر ایک ہوا، اور یہ نمبر ایک، اور یہ نمبر دو باتیں ہوئیں اس سبق میں۔ تیسری چیز یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اسم ہے، البیت، بیتن، کوئی قاموس، لغت کی کتاب آپ اٹھا لیں، لغت اٹھا لیں، قاموس، ڈکشنری اٹھا لیں، تو وہاں پہ اگر اس پر حرکات اور اعراب لگے ہوئے ہیں، حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے، اسی کو ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ یعنی پیش، زبر یعنی فتحہ، زیر یعنی کسرہ، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں البیت، ہم نے البیتا زبر نہیں لگایا، یا البیتی زیر نہیں لگایا، المدرسۃ ضمہ ہے، السیارۃ ضمہ ہے۔ تو عام طور پہ جو اسما ہوتے ہیں ان پہ ضمہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان پہ ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ آخر میں جو یہ حرکت ہے جس کو میں ضمہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، اس کا جو ہے، اس کا اصل نام رفع ہے۔ آخر میں جو پیش ہوتا ہے اس کو رفع کہتے ہیں، اور آخر میں جو زبر ہوتا ہے، ہوگا کہیں بھی آپ دیکھیں تو اس کو نصب کہتے ہیں، اور آخر میں جو زیر ہوگا، زیر کی شکل کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جر جو آخر میں، یعنی جو تا یہاں پہ آخری حرف ہے، اس پہ اگر زبر ہے، اس پہ اگر رفع ہے تو اس پہ اگر یہ پیش ہے تو اس کو رفع کہیں گے، اور اس پہ اگر ہم زبر لگا دیں تو اس کو نصب کہیں گے کہ نصب ہے، اور اسی پہ زیر لگا دیں تو ہم کہیں گے یہ جر ہے۔ اور بیچ میں جیسے یہ ہے ال، تو یہ کہیں گے ال پہ کیا ہے؟ الف پہ یہ فتحہ ہے۔ اسی طرح بیت، با پہ یہ کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ تو اس کو بیچ میں جو حرکات آتی ہیں ان کو ضمہ، فتحہ، کسرہ کہتے ہیں، اور جو آخر میں آتی ہیں جو حرکات اس کو رفع، نصب، جر کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، عام طور پہ رفع ہوتا ہے، یا آپ ضمہ کہہ لیں آسانی کے لیے ضمہ ہوتا ہے۔ ہاں
اگر کوئی یوں کہیے نصب کا عامل آپ آگے چل کے پڑھیں گے اس کو، نصب کا عامل یہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح جر کا عامل، اس کو بھی آپ آگے چل کے پڑھیں گے یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں بھی وضاحت نہیں کرنے والا ہوں. تو اگر یہ چیزیں آ گئیں، مثلا جیسے ایک مثال دیکھ لیجئے، البیت یہ تھا، لیکن اس سے پہلے نصب کا عامل آ گیا ان. یہ ان جو ہے آپ آگے چل کے پڑھیں گے یہ نصب کا عامل ہے، عامل نصب ہے ان. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ان البیت. ان البیت ایک چیز ہو گئی. اسی طرح البیت ہی ہے، پیش تھا، اب اس پہ عامل جر آ گیا، جر کا عامل آ گیا. جیسے من حرف جر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ اب یہ زیر، اب یہ جر آ گیا، من البیت. یہ نمبر 3. یہ 3 چیزیں آج کے سبق میں ہیں جو خاص طور سے ابتدائی طلبہ کے لیے ہیں جنہوں نے عربی لکھنا پڑھنا شروع کیا ہے. انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. تو اس سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، اور کتابوں کو دیکھیں، اپنے سامنے رکھیں، اور یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں اس کو وہاں پہ منطبق کریں، اس قاعدے کو وہاں پہ دیکھنے کی کوشش کریں. پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک کے لیے آپ اس چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.